أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں ایمان والوں کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں، ان میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے۔ ایمان کہتے ہیں دو چیزوں کا نام ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے انسان جو کہہ رہا ہے، دل کے ذریعے سے اس کا یقین بھی دل کے اندر موجود ہو، اور اسی طریقے پہ اعمال کے ذریعے سے اپنے اسلام کو ظاہر بھی کرے، اور دل کے اعتبار سے جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے، دل کے اندر ان چیزوں کا پورا یقین بھی ہو۔ ایمان ان چیزوں میں سے ہے جو انسان کو اس ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ ایمان کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پہ مختلف انداز میں بیان فرمائی ہے، اور یہ پتہ تب چلے گا جب انسان کی یہ ظاہری دنیاوی آنکھیں بند ہوں گی، فرشتے جب نظر آنا شروع ہو جائیں گے، پھر ایمان کی فضیلت کا پتہ چلے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پہ ایمان کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ 14ویں پارے کی ابتدائی آیت ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ اس دن کافر تمنا کریں گے کہ کاش ہم نے بھی ایمان قبول کیا ہوتا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب جہنم کے اندر کفار کو ڈالا جائے گا، تو کچھ مسلمان بھی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اعمال میں کمزوری کی وجہ سے کافروں کے ساتھ ہوں گے، اپنا جو سزا ہوگی وہ بھگتنے کے لیے۔ تو کافر مسلمانوں کو طعنہ دیں گے کہ آپ تو دنیا میں مسلمان تھے، آپ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، ہم تو کافر ہیں، ہم تو اس لیے جہنم کے اندر ہیں، آپ تو مسلمان تھے، آپ کیوں جہنم کے اندر آ گئے ہیں؟ آپ کے اسلام نے، آپ کے ایمان نے آپ کو کیا فائدہ دیا ہے؟ تو جب ان کی سزا مکمل ہو جائے گی، فرشتے آئیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ جائیں، جس نے ایک مرتبہ زندگی میں کلمہ پڑھا ہے اس کو بھی جہنم سے نکال لیں، یا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال دیں، یا جو مسلمان کسی وقت مجھ سے ڈرا ہو اس کو بھی جہنم سے نکال لو۔ تو جب فرشتے آئیں گے اور مسلمانوں کو چن چن کر جہنم سے نکالیں گے، تو کافر ان فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ تو ہمارے ساتھ جہنم میں رہنے والے لوگ ہیں، آپ ان کو کیوں نکال کے لے جا رہے ہیں؟ تو وہ فرشتے ان کو بتائیں گے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا دنیا میں، باقی اعمال تو نہیں تھے ان کے پاس، کمزور تھے، یہ اپنے ایمان کے اندر، اسلام کے اندر کمزوری کا مظاہرہ کیا تھا، صرف کلمہ پڑھا تھا ایک مرتبہ زندگی میں، باقی کچھ نہیں کیا تھا۔ اسی کلمے کی برکت سے اب اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم سے نجات دے دی ہے، اب یہ جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ تو اس وقت کافروں کے دل سے خواہشیں نکلیں گی، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کاش ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا تو آج ہم بھی جہنم سے نجات پا لیتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ مومن کی ابتدائی آیات میں ایمان کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دو اعمال بیان فرمائے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ، کہ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے عرش کا طواف کر رہے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہوا ہے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، کہ اے ہمارے رب، آپ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، آپ کا علم ہر چیز کو حاوی ہے، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، کہ آپ ان لوگوں کی مغفرت فرمائیں اور ان لوگوں کی توبہ قبول فرمائیں جو آپ کے راستے کی اتباع کرنے والے ہیں، وقہم عذاب الجحیم، ان کو جلانے والے عذاب سے نجات عطا فرما، اس عذاب سے ان کو بچا لے۔ اور آگے پھر ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، جس جنت عدن کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے آپ ان کو اس میں داخل فرمائیں، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور صرف اس ایمان والے کے لیے فرشتے دعا نہیں کرتے بلکہ اس کے اوپر والے درجوں کے لیے بھی، من آبائہم، جو اس کے ماں باپ ہیں، جو اس کے بڑے گزرے ہیں، جو اصلاح پسند تھے،
जिन्होंने अपनी इस्लाह की हुई थी आप उनकी भी मग़फ़रत फ़रमाएँ। वज़ुर्रियातिहिम वअज़वाजिहिम, उनकी बीवियों की भी मग़फ़रत फ़रमाएँ और उनकी औलाद की भी मग़फ़रत फ़रमाएँ। तो वो फ़रिश्ते जिन्होंने अल्लाह ताला के अर्श को उठाया हुआ है, अल्लाह ताला के अर्श का तवाफ़ कर रहे हैं, वो अल्लाह ताला की हम्द के साथ साथ ईमान वालों की मग़फ़रत की दुआ करते हैं, उनकी तौबा की कबूलियत की दुआ करते हैं, उनके माँ बाप की बख्शिश की दुआ करते हैं, उनकी औलाद उनके घर वालों की मग़फ़रत की दुआ करते हैं। तो ये ईमान की बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। जो बंदा एक मरतबा कलमा पढ़ता है, इस्लाम के किला में दाखिल हो जाता है, तो इसके अपने फ़ज़ाइल हैं, ईमान की अपनी कदर व कीमत है। हमें भी अपने ईमान की जो है कदर करनी चाहिए, अपने ईमान की फ़जीलत पहचाननी चाहिए कि जो अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी दौलत से नवाजा है और वो भी बग़ैर अल्लाह ताला से मांगे, बग़ैर अल्लाह ताला से सवाल किए, तो उसका भी हक़ है कि हम थोड़ा ईमान अपने की कदर करें और अपने ईमान की थोड़ी सी हिफाजत करें।